السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ناظرین کرام، پچھلی نشست میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے قیامت کے دن کے اندر اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ایک باپ کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے۔ ایک باپ کی انسانی زندگی میں بہت ہی بڑا مقام ہے، اس کی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی میں باپ کا ضرورت مند ہوتا ہے، اس کے سائے کا حاجت مند ہوتا ہے۔ خصوصاً عہد طفولیت یعنی بچپن کے اندر ایک شخص کو اپنے باپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باپ ہی وہ شخص ہے جو اپنی اولاد سے کبھی بھی حسد نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جب کوئی شخص ترقی کرتا ہے، دنیا کے اندر جب کوئی شخص پروگریس کرتا ہے، دنیا کے اندر جب کوئی شخص اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں سماج و معاشرے کے اندر جو اس شخص سے حسد کرنے لگتے ہیں، اس شخص سے جلنے لگتے ہیں، اس شخص سے اس منصب، اس مقام کو چھن جانے کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن باپ ایسی شخصیت ہے جو اپنی اولاد کے تعلق سے کبھی حسد نہیں کرتا۔ باپ ہی وہ شخصیت ہے جو اپنی اولاد کے چین، اپنی اولاد کے اطمینان، اپنی اولاد کے سکھ کے لیے اپنی راتوں کو نیند حرام کر دیتا ہے۔ باپ ہی وہ شخصیت ہے جو خود پھٹے پرانے لباس پہن کر کے اپنی اولاد کو نئے کپڑے پہنانا چاہتا ہے۔ باپ ہی وہ شخصیت ہے جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنے پیٹھ کے اوپر بوریا لاد کر کے کبھی قلی بن جاتا ہے تو کبھی اپنے ہاتھوں سے ہاتھ گاڑی کھینچ کر کے، جو بہت وزنی ہوتا ہے، اس کو کھینچ کر کے اپنے ایک ایک پسینے کی بوند سے اپنے بچوں کے لیے خوشیاں فراہم کرتا ہے۔ باپ ہی وہ شخص ہے جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، اپنے اولاد کے چین اور ان کی آسانی، ان کے آرام کے لیے کبھی اپنا گھر چھوڑتا ہے، تو کبھی اپنا گاؤں چھوڑتا ہے، تو کبھی اپنا ضلع چھوڑتا ہے، تو کبھی اپنا اسٹیٹ اور صوبہ چھوڑتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 7 سمندر پار باپ چلا جاتا ہے اور 2 سال 3 سال تک وہاں رہتا ہے، دوسروں کی غلامی کرتا ہے، دوسروں کی مزدوری کرتا ہے، اور اپنے بچوں کی آشائش کے لیے، اپنے بچوں کے آرام کے لیے وہاں سے پیسے بھیجتا رہتا ہے کہ میں خود تو پریشانی برداشت کر لوں لیکن میرے بچے پریشانی کو نہ دیکھیں، ان کے اوپر پریشانی کبھی نہ آئے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے باپ کی انسانی زندگی میں کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ باپ ہی وہ شخص ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اسی کے بنائے ہوئے قانون، اسی کے بنائے ہوئے رولز، اسی کے بنائے ہوئے ضوابط پر گھر کے لوگ چلتے ہیں۔ وہ گھر کا نگراں ہوتا ہے، اولاد کے لیے وہ سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے بھی باپ کی قدر و قیمت کو سمجھا ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے بھی باپ کی فضیلت کو بتلایا ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے بھی باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے والدین کہا،
والدین کے اندر باپ بھی آتا ہے، یعنی جس طرح آپ کو یہ حکم دیا گیا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا، جو پیمان لیا تھا، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خالص اللہ واحد کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ والدین میں والد بھی آتا ہے اور اللہ رب العالمین نے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جس طرح ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان جاہمۃ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ انی اردت ان اغزو وجئت استشیرک، کہتے ہیں کہ جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غزوے میں جانا ہے، میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس میں مشورہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کی خدمت کرو، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ باپ جنت کا داخلی دروازہ ہے، جنت کا بلند دروازہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد ایک باپ جنت کے داخلی دروازوں میں سے، جنت کے بلند دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو اس کی اطاعت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے، شریعت کی روشنی میں اس کی باتوں کو مان کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو، اور اگر تم چاہتے ہو تو اس کی حکم عدولی کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، اس کی باتوں کو نہ مان کر کے اس دروازے کی حفاظت نہ کرو۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ باپ جنت کے بلند دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی کے اندر لکھتے ہیں کہ اوسط کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ و خیرها، یعنی جنت کے بلند ترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جنت کے اندر بلند مقام پر جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کی اطاعت کرے، اپنے والد کی فرما برداری کرے۔ ناظرین کرام، ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی قرار دیا ہے اور باپ کی خوشی کو رب کی خوشی قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، سنن ترمذی کی حدیث ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والد کا کیا مقام ہے، والد کا کیا مرتبہ ہے، والد کی کیا حیثیت ہے، والد کو شریعت اپنی اولاد کے لیے کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والد اگر ناراض ہو جائے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، والد اگر خوش ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ حدیث ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے، اس بات پر آمادہ کرتی ہے، اس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے سے اپنے والد کو خصوصی طور پر کسی بھی طرح کی اذیت نہ پہنچائی جائے، کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دی جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے، اور اس کے ناراض ہونے کی صورت میں رب العالمین ناراض ہو جائے۔ تو یہ والد کے مقام اور مرتبے کو شریعت نے بیان کیا ہے کہ والد کا کیا مقام ہوتا ہے انسانی زندگی میں، والد کی کیا حیثیت ہوتی ہے شریعت کی روشنی میں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کی قربانیوں، اپنے باپ کے ایثار، اس کی محبتوں، اس کی شفقتوں، اس کے پیار کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے سوائے ایک صورت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یجزی ولد والدن، کوئی بھی شخص، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی لڑکا اپنے باپ کی قربانیوں کا بدلہ نہیں دے سکتا سوائے ایک صورت کی۔ وہ صورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ اور بات ہے، ایک صورت ہے کہ ایک بچہ، ایک لڑکا اپنے باپ کو کسی کے یہاں مملوک پائے، غلام پائے، کسی کا غلام پائے، وہ کسی کا غلام ہے، وہاں سے چھٹکارا نہیں پا رہا ہے، کسی نے اس کو خرید کر کے اپنا غلام بنا لیا ہے، تو بچہ اپنے اس باپ کو اس شخص سے خرید کر کے آزاد کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو تھوڑی بہت امید کی جا سکتی ہے کہ ہاں اس شخص نے اپنے باپ کے حق کو ادا کر دیا ہے، اپنے باپ کی قربانیوں کا بدلہ پورا کر دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں ہم شریعت پڑھتے ہیں، شریعت پڑھاتے ہیں، شریعت کی باتوں کو سنتے ہیں، شریعت کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے باپ کی اتنی قدر و قیمت کرتے ہیں، جو اپنے باپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، جو اپنے باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا باپ راضی رہے ہم سے، میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کے ماحول میں، آج کے دور میں ہم اپنے باپ کو کسی کا غلام نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ دور دوسرا تھا۔ اس وقت یہ تجارت عام تھی، اس وقت یہ چیز جائز تھی جاہلیت کے اندر کہ کچھ لوگ انسانوں کی تجارت کیا کرتے تھے، غریب ہوتے تھے، ان کو پکڑ کر کے دوسروں کے ہاں بیچ دیا کرتے تھے، وہ ان کا غلام رہتا تھا، مکمل طور پر ان کا حق رہتا تھا، وہ ان میں مکمل طور پر تسلط رکھتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں یہ چیز ناممکن ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اس کو ناراض نہ کرے، اس کے ناراض ہونے کے اسباب سے بچتا رہے۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر کسی کا باپ انتقال کر گیا، کسی کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، تو شریعت اسلامیہ نے یہ کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے دوستوں سے، اپنے باپ کے بھائیوں سے صلہ رحمی کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی عادت مبارکہ تھی
کہ جب وہ مکہ سے نکلتے تھے تو اپنے ساتھ ایک گدھا لے لیا کرتے تھے تفریح کے لیے، تاکہ جب کبھی وہ اونٹ کی سواری کرتے کرتے تھک جائیں تو گدھے پر بیٹھ جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، راستے میں ایک مرتبہ ایک اعرابی ملا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے پوچھتے ہیں کہ تم فلاں بن فلاں ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں فلاں بن فلاں ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنا گدھا اس شخص کو دے دیتے ہیں اور اپنی پگڑی اٹھا کر کے اس شخص کو پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ شخص چلا جاتا ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ تو اعرابی لوگ ہیں، یہ تو بدو لوگ ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑی سی چیز دے دیتے تو وہ لوگ راضی ہو جاتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے عظیم نیکی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے جان پہچان والے لوگوں کے ساتھ، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور یہ شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستوں میں سے تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ شریعت اسلامیہ نے کس طرح باپ کی تعظیم کی ہے، کس طرح باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ اگر باپ زندہ نہیں ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اپنے باپ کے ساتھ بڑا مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت گر تھا، بت بنانے والا تھا، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اپنے باپ کے ساتھ احسان کیا، اپنے باپ کی فرما برداری کی، اپنے باپ کو نیکی کی دعوت دی، نیکی کی طرف بلایا، اور بڑے پیار بھرے انداز میں، بڑے شفقت کے انداز میں کہا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان، میرے ابا جان، آپ ان معبودوں کی، ان پتھر سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو نہ تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کسی چیز سے آپ کو بے نیاز کر سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان، ان کا باپ بت گر تھا، بت بنانے والا تھا، غیر اللہ کی پرستش کرنے والا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان کہہ کر کے اپنے باپ کا احترام کیا، جو کہ مشرک تھے، اپنے باپ کی قدر کی۔ باپ نے کہا یہاں سے ہٹ جا، چلا جا، ورنہ میں پتھروں سے مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے سخت لہجے میں، کرخت لہجے میں جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان، میں جاتا ہوں، اور میں اللہ رب العالمین سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ نے مشرکوں کے لیے دعا کرنے سے روک دیا ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کے حق میں دعا کرنے سے رک گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے انسانی زندگی میں باپ کی قدر اور اس کی اہمیت شریعت اسلامیہ نے بھی جس کو باقی رکھا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، باپ کے ساتھ احسان کیا جائے، اور جائز چیزوں میں باپ کے حکم کو مانا جائے، باپ کی فرما برداری کی جائے۔ اسی بات پر آج کی نشست ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں باپ کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔